یا مستقبل میں آئیں گی، وہ ساری کی ساری نعمتیں فانی ہیں، دوام نہیں ہے ان نعمتوں کو۔ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، مکان ہے، دوست ہیں، والدین ہیں، جتنی بھی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، دوام نہیں ہے انہیں، ساری کی ساری فانی ہے۔ لیکن قرآن کے پہلے پارے سے میں نے جو نغمے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان میں کہ میں اپنے ان بندوں کو ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کریں گے انہیں جو نعمتیں دوں گا، رب فرما رہا ہے ان نعمتوں کو دوام ہوگا، وہ دائمی ہوں گی۔ اور پھر اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کہلوایا کہ محبوب ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کر رہے ہیں انہیں یہ خوشخبری دے دو، بشارت دے دو کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے نیک عملوں کی وجہ سے جنت کے پھل، وہاں پہ پاکیزہ بیویاں یہ تمہارے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ اور محبوب انہیں یہ بھی بتا دینا یہ جتنی نعمتیں میں تمہیں دوں گا یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہے وہ تمہارے لیے دائمی ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ انسان آیا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہاں سے اس نے جانا ہی جانا ہے، جتنی مرضی عمر پالے اس نے آخر چلے جانا ہے، لیکن اگلی جو اللہ نے زندگی عطا کرنی ہے وہ زندگی بھی دائمی ہے۔ جب وہ زندگی دائمی ہے تو پھر اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمانی ہے وہ نعمتیں بھی دائمی ہیں۔ انسان کے پاس بڑا کچھ ہو، بے شمار اس کے پاس نعمتیں ہوں، کسی نعمت سے اسے لگاؤ ہو اور اسے یہ پتا ہو کہ یہ نعمت میرے سے چلی جائے گی، MNA کی کرسی چلی جائے گی، MPA کی سیٹ میرے سے چلی جائے گی، ASI کا عہدہ جا بھی سکتا ہے، اگر وہ عطا کر رہا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، تو انسان پھر حالت عیش میں بھی ان نعمتوں سے صحیح انداز سے لطف نہیں اٹھا سکتا، وہ فائدہ نہیں لے سکتا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا اے میرے محبوب ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کر رہے ہیں انہیں یہ بشارت دے دو کہ نیک عملوں کے بعد اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، جنت کے اندر اللہ تمہیں پھل عطا فرمائے گا، اس کے بعد رب ذوالجلال تمہیں پاکیزہ بیویاں عطا فرمائے گا، اور یہ ساری کی ساری نعمتیں کریم پروردگار تمہیں ہمیشہ کے لیے عطا فرمائے گا، ہمیشہ کے لیے، ان میں فنائیت نہیں ہے، بقا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نعمتیں تمہارے پاس رہیں گی۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھیں نا تو انسان کو مکان کے ساتھ لگاؤ ہے، طعام کے ساتھ لگاؤ ہے، کھانے کے لیے انسان کتنی جد و جہد کر رہا ہے، کوئی جھوٹ نہیں وہ دیکھ رہا، کوئی فراڈ نہیں دیکھ رہا، کوئی سود نہیں دیکھ رہا، انسان بس اس فکر میں لگا ہوا ہے کہ مجھے روپیہ ملے، پیسہ ملے، رزق ملے، وہ جس انداز سے بھی آ جائے۔ کتنی جانیں جو ہے نوجوانوں کی تباہ کر دی گئی ہیں نشے کی صورت کے اندر، نشے پہ لگا دیا ہے، کسی کو پاؤڈر کے اوپر لگا دیا ہے، صرف اس لیے کہ میرے پاس پیسہ آ جائے۔ ساری نعمتوں کو جو ہے فنائیت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب خوشخبری دے دو اپنے غلاموں کو، نیک عمل کرنے کے بعد اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا، جنت جب وہ عطا کرے گا وہاں پہ رزق بھی ہمیشہ کے لیے عطا کرے گا۔ جب رزق دے گا تو اے انسان تیری ضرورت ہے بیوی اور نیک بیوی، تمہیں وہ عطا کروں گا لیکن ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عطا کروں گا۔ محبوبی نے خوشخبری سنا دے، اپنی زبان نبوت سے سنا دے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کائنات کے اندر رہے، ظاہری طور پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے اس کائنات میں، حضور بتاتے رہے، جب پردہ فرما دیا تو اب ہر زمانے کے علماء کی یہ ڈیوٹی ہے، مبلغین کی یہ ڈیوٹی ہے، واعظین کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایمان لانے والوں کو
اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتے رہے، پاکیزہ بیویوں کی بشارت دیتے رہے، پھلوں کی بشارت دیتے رہے، اور سب سے بڑی یہ چیز کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں تمہارے پاس یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، ان کی بشارت دیتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، یعنی جتنے بھی تفسیر لکھنے والے ہیں یہ سب کے سردار ہیں عبداللہ ابن عباس۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، نے کہا جنات کا ذکر کیا ہے، ایک جنت کا ذکر نہیں، جمع کا ذکر کیا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں جنت ایک نہیں ہے، جنتیں 7 ہیں۔ کتنی جنتیں ہیں؟ کتنی جنتیں ہیں؟ 7۔ اگر کوئی سوال پوچھے جی کتنی جنتیں ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتنی جنتیں ہیں؟ 7 جنتیں ہیں۔ اور سب سے پہلی جو جنت جنت الفردوس ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے رب سے جب بھی جنت کا سوال کرو تو اس سے مانگا کرو مالک ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ دوسری جنت جنت عدن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ رکھا گیا۔ تیسری جنت جنت النعیم ہے۔ چوتھی جنت دار الخلد ہے۔ پانچویں جنت جنت الماوا ہے۔ چھٹی جنت دار السلام ہے۔ 6 جنتیں ہو گئیں، اور آخری جو جنت ہے وہ علیین ہے۔ تو جنتیں کتنی ہو گئی؟ 7۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت سنیے اور ایمان کو تازگی بخشیے، کہتے ہیں مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد سنایا، اور آقا نے فرمایا مجھے میرے رب نے یہ ارشاد سنایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے سنا نہیں ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے فرمایا ان نعمتوں کا خیال بھی کسی انسان کے کبھی دل میں نہیں آیا۔ اور پھر آقا نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 17 ہے، اس میں اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم، کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ کی ذات نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز تیار کر کے رکھی ہوئی، کوئی نفس یہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ ساری نعمتیں جو ہے انہیں دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے، فنائیت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو کیوں نہ اس کائنات کے اندر آ کے ہم اپنے رب کو ہی راضی کریں۔ جب رب کو راضی کریں گے تو مالک ہمیں جو مکان دے گا وہ دائمی دے گا، جو بیوی دے گا ہمیشہ کے لیے دے گا، جو نعمتیں عطا کرے گا پھلوں کی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہوں گی۔ اور اللہ یہی قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے نیک عمل کرنے کے بعد جو بھی نعمتیں عطا کروں گا وہ دائمی عطا کروں گا۔ اگلی روایت کے بھی راوی حضرت ابو ہریرہ ہی ہے، کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جب سب سے پہلا گروہ جب جنت میں جائے گا تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یار 14ویں کا چاند اس مہینے کے اندر دیکھیے گا، وہ جب پورے جوبن پہ رات کو چمک رہا ہوتا ہے کتنا لطف آتا ہے اس کے دیکھنے میں۔ تو سرکار نے فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، جنت میں وہ تھوکیں گے نہیں، ان کی ناک سے ریزش بھی نہیں آئے گی، ناک نہیں بہے گی ان کی، فضلہ بھی خارج نہیں ہوگا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں انہیں جو برتن دیے جائیں گے سرکار نے فرمایا سونے کے برتن ہوں گے، یار سونے کے برتن ہوں گے ان کے لیے، ان کی جو کنگیاں ہوں گی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کنگیاں تک بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ ان کو پسینہ تو آئے گا لیکن پسینے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ مشک ایک کستوری کو کہتے ہیں جو ہرن کی ناف کے اندر مادہ ہوتا ہے، جنت میں انہیں عود کی خوشبو جو ہے وہ آئے گی،
ہر وقت آ رہی ہوگی. یہ عرب کے اندر ایک لکڑی ہے, اسے مسجدوں کے اندر رکھ کے سلگا دیا جاتا ہے, آگ لگا دی جاتی ہے, دھیمی دھیمی وہ خوشبو جو ہے نمازیوں کو اور اللہ کے گھر کے اندر جو ہے وہ پہنچاتی رہتی ہے. جنت کے اندر یہ عود کی خوشبو اسے آتی رہے گی. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 بیویاں جنت کے اندر انہیں ایسی عطا کی جائیں گی, اتنی خوبصورت ہوں گی, اتنی خوبصورت ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا جو مغز ہے, پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آئے گا. یہ ان کے حسن کی ایک جھلک ہے. پنڈلیوں کا گوشت مغز گوشت کے پار سے نظر آئے گا اور یہ ان کے حسن کی ایک جھلک ہے. یہاں پہ حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, لیکن وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی. کوئی حسد نہیں ہوگا, کوئی بغض نہیں ہوگا, کوئی کینہ نہیں ہوگا, اور سارے کے سارے جنتی جو ہے آقا نے ارشاد فرمایا وہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اگلا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کے راوی ہیں, روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار, پیدل کا لفظ نہیں ذکر فرمایا, جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا. ایک سوار چلتا رہے گا. ایک درخت ہے. اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کا یہ نغمہ پڑھ لو, وَظِلٍّ مَمْدُودٍ, لمبی لمبی چھاؤں میں. ایک درخت ہے, اس کے سائے میں ایک سوار جو ہے اتنا عرصہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک حضور کا غلام حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے حضور جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کیا آپ گمان کرتے ہیں وہ کھائیں گے اور پئیں گے؟ آپ گمان کرتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس وحدہ لا شریک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ایک جنتی شخص کو کھانے پینے جمع اور شہوت سے 100 دنیاوی آدمیوں کی قوت عطا کی جائے گی. یہ دنیا کے اندر 100 بندہ ہو جتنی وہ ملا کے قوت بنتی ہے, آقا فرما رہے ہیں ایک جنتی کو اتنی قوت عطا کی جائے گی, ایک جنتی کو اتنی قوت عطا کی جائے گی. اس نے پھر عرض کی حضور اگر جنتی کھائے گا پیے گا تو پھر نجاست, جنت تو نجاست سے پاک ہے. سنیے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت نجاست سے پاک ہے لیکن جنتی کا پیٹ اس طرح خالی خالی ہوگا کہ اسے پسینہ آئے گا اور وہ پسینہ اس کے بالوں کے نیچے سے بہہ رہا ہوگا, اس کے پیروں کے نیچے سے بہہ رہا ہوگا, اس کا پیٹ خالی ہو جائے گا لیکن اس پسینے کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی, بدبو نہیں آ رہی ہوگی, خوشبو آ رہی ہوگی. حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہے. بڑا لطف آیا ہے اس حدیث پاک کو پڑھتے ہوئے مجھے. حضرت ام سلمہ حضور کے پاس حاضر ہوتی ہے, آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حور عین کی تفسیر فرما دے, حور عین کی تفسیر فرما دے, یہ قرآن کے لفظ ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گورے رنگ کی اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان کی پلکیں اتنی گھنی ہوں گی جیسے گدھ کے پر ہوتے ہیں. پھر انہوں نے عرض کی حضور کا انہن الیاقوت والمرجان کی تفسیر فرما دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ جیسے صدف میں موتی صاف اور شفاف ہوتا ہے, ان ٹچ ہوتا ہے, اس موتی کو کسی نے چھوا نہیں ہوتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اسی طرح جو جنتی حوریں ہوں گی انہیں کسی نے چھوا نہیں ہوگا, وہ ان ٹچ ہوں گی. پھر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہن خیرات حسان کی تفسیر تو فرما دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ام سلمہ وہ جو حوریں ہوں گی نا ان کی صورت حسین ہوگی اور ان کی جو سیرت ہے وہ جمیل ہوگی. پھر عرض کرتی ہیں حضور کا انہن بید مکنون کی تو تفسیر فرما دے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حوروں کی جو کھال ہوگی جو چمڑی ہوگی, آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ اتنی باریک ہوگی
اتنی باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے. آپ انڈے کا چھلکا اتارتے ہیں جب وہ بائل کر کے کھاتے ہیں, اور جب چھلکا اتار دیتے ہیں اندر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے انڈے کے اوپر. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی کھال اتنی باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی کھال باریک ہوتی ہے. پھر عرض کرتی ہیں اچھا حضور عربن اطرابن کی تفسیر فرما دے. تو آقا نے ارشاد فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا وہ عورتیں جو دنیا کے اندر بوڑھی ہو کے رخصت ہوں گی, دنیا سے چلی جائیں گی, بال سفید ہو چکے ہوں گے, ہڈیاں کمزور ہو چکی ہوں گی, جب اللہ انہیں دوبارہ اٹھائے گا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ بوڑھا نہیں اٹھائے گا, اللہ دوبارہ انہیں بوڑھا نہیں اٹھائے گا, دوشیزہ اٹھائے گا, دوشیزہ جو ہے وہ انہیں اٹھائے گا. اب بڑا خوبصورت سوال ہے, سنیے گا. ام سلمہ عرض کرتی ہیں حضور حور عین افضل ہوگی یا دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی؟ دنیا کی عورتیں افضل ہوں گی یا حور عین افضل ہوگی؟ یار دل تو یہی مانتا ہے کہ حور عین افضل ہوگی, لیکن سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا. سرکار نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورتیں حور عین سے اس طرح افضل ہوں گی جیسے ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے. یار ظاہر کتنا لشکا کے ہم رکھتے ہیں, کتنا خوبصورت دکھائی دیتا ہے, باطن میں پتہ نہیں کیا کیا گند پل رہے ہیں. تو آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ حور عین سے دنیا کی عورتیں اس طرح افضل ہوں گی جیسے ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے. اب اگلا سوال سنیے گا. عرض کرتی ہے حضور یہ فضیلت کا سبب کس وجہ سے ہے؟ حضور نے فرمایا ان کے روزوں کی وجہ سے اور ان کی نمازوں کی وجہ سے. اور میں پھر پنجابی بھی چاہنا تا مولوی پٹ دے نا بھائی نمازاں پڑھیا کرو تے روزے رکھیا کرو. اقبال نے کہا تھا فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے کچھ محنت زیادہ. آقا نے ارشاد فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے اس طرح افضل ہوں گی جیسے ظاہر باطن سے افضل ہوتا ہے. اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں ام سلمہ ان کے چہرے, دنیا کی عورتوں کے چہرے اللہ نور سے بھر دے گا, ان کے جسم ریشم کی طرح ہوں گے, ان کے لباس زرد ہوں گے, ان کے زیورات سنہری ہوں گے, ان کی انگلیوں پہ جو انگوٹھیاں ہوں گی وہ موتیوں کی ہوں گی, اور انہیں جو کنگے دیے جائیں گے آقا نے ارشاد فرمایا وہ سونے کے ہوں گے. ام سلمہ پھر ایک اور سوال کرتی, عرض کرتی ہے حضور بعد عورتوں نے دنیا کے اندر دو شوہروں سے, کسی نے 3 سے, کسی نے 4 سے نکاح کر رکھا ہوتا ہے. ایک شوہر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے, وہ دوسرے کے نکاح میں چلی جاتی ہے, دوسرا فوت ہو جاتا ہے تو وہ تیسرے کے عقد میں چلی جاتی ہے. حضور وہ جب دوبارہ اٹھے گی تو جنت کے اندر وہ کس کے نکاح میں رہے گی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ام سلمہ پہلی چیز تو انہیں اختیار دیا جائے گا, وہ چاروں میں سے جتنے اس کے شوہر تھے جس میں سے جی چاہتا ہے اس کے اوپر انگلی رکھ لو, اسے اختیار کر دو. اور دوسرا ام سلمہ وہ اسی کو اختیار کرے گی جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا, اخلاق سب سے بہتر ہوگا. اور پھر میرے آقا نے آخر میں ارشاد فرمایا اے ام سلمہ دنیا اور آخرت کی ساری کی ساری بلائیاں اچھے اخلاق سے وابستہ ہے. اور آج حقیقتاً اسی چیز کی ضرورت ہے. آج ہمارے اخلاق جو ہے وہ بگڑ چکے ہیں. اور اگر کسی کا اخلاق اچھا ہے, آپ دیکھ لیں بازار کے اندر اگر 2000 دکانیں ہیں, آپ ہر عید پہ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, لیکن اگر آپ کو کوئی دکاندار ایسا مل گیا جس کا اخلاق بڑا اچھا آپ کو لگتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر کے نیکسٹ ٹائم اسی کی دکان پہ ہی جاتے ہیں. وہ چاہے دوسروں کی نسبت آپ کو چیز مہنگی دے دے, لیکن اخلاق اچھا تھا تو بس آپ اس کے گرویدہ ہو گئے. تو آقا نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں جو ہے اچھے اخلاق سے وابستہ ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد گرامی حضرت سعید بن عامر اس حدیث پاک کے راوی ہیں, کہتے ہیں میں نے آقا سے سنا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں میں سے کوئی ایک عورت, زیادہ نہیں, فقط ایک عورت
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر جنت سے زمین کی طرف فقط جھانکے گی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری کی ساری روح زمین مشک کی خوشبو سے بھر جائے گی، مشک کی خوشبو سے بھر جائے گی۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنا نور ہوگا کہ سورج اور چاند کی جو روشنی ہے وہ بھی ماند پڑ جائے گی، کم ہو جائے گی، اتنا نور اللہ نے انہیں عطا کیا ہوا۔ اور یار قرآن پڑھے، یقین جانے سورہ دہر کو کبھی پڑھے آپ کو لطف آ جائے اللہ کیا کیا اعلان فرما رہا ہے۔ وہ کہتا ہے متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، تکیے لگا کے جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے، انہیں کوئی گرمی کی دھوپ جو ہے وہاں پہ نہیں لگے گی، کوئی سردی کی ٹھنڈک جو ہے وہ انہیں محسوس نہیں ہوگی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یہ سورہ دہر کی میں آیات پڑھ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے، کوئی مفتی نہیں، کوئی نبی اور رسول نہیں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے اوپر درختوں کے سائے جو ہے جھکے ہوئے ہوں گے اور پھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیے جائیں گے۔ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جنتی جو ہے کھڑا ہوگا تو وہ تب بھی خوشوں سے پھل بڑی آسانی سے توڑ لے گا، اگر وہ اپنی مسند پہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہوگا وہ تب بھی بڑی آسانی سے توڑ لے گا، اگر مسحریوں پہ لیٹا ہوا ہوگا تو وہ تب بھی بڑی آسانی سے خوشوں سے پھل جو ہے وہ توڑ لے گا۔ اور یہ وہ نعمتیں ہیں یار جنہیں دوام ہے، ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 19 ہے کہ جو جنتی ہیں ان کے ارد گرد جو خدمت کے لیے لڑکے معمور ہوں گے وہ چکر لگا رہے ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، قرآن کہتا ہے جب تو انہیں دیکھے گا نا تو تو خیال کرے گا یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اتنا حسن ان کے چہروں پہ۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ ایک بول پن ہوتا ہے، معصومیت ہوتی ہے، طبیعت اس کی طرف مائل ہوتی ہے، اس سے محبت جو ہے کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا بول پن اور معصومیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے چہرے پہ داغ جنم لیتے ہیں، دبے آتے ہیں، چھائیاں آتی ہیں، وہ جو بول پن اور معصومیت ہوتا ہے نا وہ ختم ہوتا ہے، پھر وہ خرانٹ لگنے لگتا ہے۔ لیکن قرآن اعلان کر رہا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، وہ جو جنتیوں کی خدمت کے لیے معمور ہوں گے نا لڑکے، ان کا بول پن اور معصومیت جو ہے وہ بلوغت کے بعد بھی باقی رہے گا، وہ ختم ہونے والا نہیں ہوگا، یعنی طبیعت جو ہے ان کی طرف مائل رہے گی، ان سے محبت جو ہے وہ رہے گی۔ تو اس لیے قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب خوشخبری دے دے ایمان لانے کے بعد ان میرے بندوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دے دے، انہیں کہے رب نے تمہارے لیے مکان رکھا ہے جنت کی صورت میں دائمی ہے، تمہارے لیے پاکیزہ بیوییں رکھی ہیں، تم نکاح چاہتے ہو دائمی ہے، تمہارے لیے کھانا تم چاہتے ہو لیکن جو میں دوں گا وہ دائمی ہوگا، اور یہ نعمتیں تمہارے سے ساری زندگی کے لیے جائیں گی نہیں، اس لیے میں نے تمہیں اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، کائنات کے اندر جا کے میرا قرب حاصل کر۔ لطف تو بڑا آ رہا ہے، آخری بات سناتا ہوں۔ بعض صوفیاء اور اللہ سے محبت کے دعوے دار وہ جنت کو نا ایک ادنا سی چیز قرار دیتے ہیں، ایک ادنا سی چیز قرار دیتے ہیں، میں گھٹیا نہیں کہتا، حالانکہ علماء نے لکھا ہے، لیکن وہ ایک ادنا سی چیز جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات کہتے ہیں ہمیں جنت نہیں، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، اللہ کی رضا ہمیں چاہیے۔ یار ایمان سے بتائیں، جس چیز کی اللہ نے تعریف فرمائی ہے، جس چیز کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے اور اس کے طلب کرنے کا جو ہے حکم ارشاد فرمایا ہے، جیسے کریم آقا نے ارشاد فرمایا اللہ سے جب بھی جنت طلب کرو تو اس سے جنت الفردوس طلب کرو، تو جس چیز کے طلب کا
آقا نے ارشاد فرما دیا ہے وہ کم تر کیسے ہو سکتی ہے، وہ ادنا کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بعد یہ بھی کہتے ہیں اہل محبت ہمیں جنت نہیں، ہمیں مدینہ چاہیے، ہمیں مدینہ چاہیے۔ یوں وہ جنت کو کم درجہ دیتے ہیں اور مدینے کو جو ہے افضل قرار دیتے ہیں۔ اور مدینے کی جو فضیلت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مسکن ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی جس جگہ پہ لیٹے ہوئے ہیں، ایمان سے بتائیں کیا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہیں ہے؟ جی وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے اندر بھی جنت میں ہے، اور آخرت میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن جو ہے وہ جنت ہی ہوگا۔ آخرت میں بھی آقا کا مسکن جنت ہوگا، دنیا میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر ہی اس وقت لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے پھر جنت کو ادنا اور کم تر درجہ قرار نہ دے۔ حضور کا مسکن دنیا میں بھی جنت، آخرت میں بھی جنت ہے، تو اس لیے پھر اول اور آخر جنت ہی محبوب ہونی چاہیے۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر جنت کی قدر و منزلت جو ہے وہ پیدا فرمائے، اور کریم پروردگار ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فقط وہ کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔